لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اپنا پچھلا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. پچھلا چیپٹر تھا ہمارا کسٹمر ایکسپیرینس کے متعلق کہ کسٹمر ایکسپیرینس کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو آبزرو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی میپ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے ڈفرینٹ میتھڈز اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم نے جو ہے نا وہ پڑھی تھیں. جو نیکسٹ ہم چیپٹر اب اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا کریٹنگ ویلیو فار کسٹمر. اس میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ویلیو کیا چیز ہوتی ہے اور کسٹمر ویلیو کیا چیز ہے، اور اس کو ہم لوگ کیسے جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ویلیو کی جو ڈیفینیشن ہے بیسک، ویلیو کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے، ویلیو از دا کسٹمرز پرسیپشن آف پرسیوڈ بیلنس بٹوین بینیفٹ ریسیوڈ فرام اے پروڈکٹ اور سروس اینڈ دین سیکریفائس میڈ ٹو ایکسپیرینس دوز بینیفٹس. مطلب کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ سے جو بینیفٹ کسی ایک کسٹمر کو مل سکتے ہیں، وہ بینیفٹ لینے کے لیے کسٹمر جو ہے کتنا سیکریفائس کرتا ہے. یہ جو بیلنس ہے کسٹمر کے خیال سے، یہ جو پرپورشن ہے، یہ جو پرسیپشن ہے، اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں کسٹمر ویلیو. کمپنیز جو ہیں، جو اچھی اور اسٹیبلش کمپنیز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسٹمر کو میکسیمم ویلیو پرووائڈ کریں. کسٹمر کو میکسیمم ویلیو پرووائڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹس پرووائڈ کریں اگینسٹ sacrifice he is making to obtain those benefits. اچھا، اگر کسٹمر کو میکسیمم بینیفٹ ملیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا سیٹسفائیڈ ہوگا، اور ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ کسٹمر جو ہے لائل کسٹمر ہوتا ہے. اور لائلٹی کے جو کافی سارے اس کی آؤٹ کمز ہیں، پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم لے سکتے ہیں ہم ریونیو کی فارم میں، مارکیٹ امیج کی فارم میں، یہ ساری اور کسٹمر ایڈوکیسی کی فارم میں، یہ سارے کے ساری جو چیزیں ہم، یہ سارے کے سارے فائدے ہم لوگ obtain کر سکتے ہیں اس صورت میں جب ہم کسٹمر کو میکسیمم ویلیو پرووائڈ کریں گے. یہ اسی جو ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن کو اگر آپ نے ایک نومیریکل فارم میں یا ایک فارمولا کی فارم میں سمجھنا چاہیں یا اس کو انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، اٹ از بینیفٹس اوور سیکریفائس. ہاؤ مچ بینیفٹس کسٹمر از گیٹنگ اگینسٹ سرٹن اماؤنٹ آف سیکریفائسز. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ سیکریفائس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ ڈیفینیشن ویسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پچھلے سیمیسٹرز میں بھی آپ سے میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ والی ڈیفینیشن. اچھا، اب سیکریفائس کرنے سے مراد صرف وہ پیسہ شامل نہیں ہے اس میں کہ جو کسٹمر نے فار ایگزامپل ایک ٹیشو کا ڈبہ پرچیز کیا ہے، تو ٹیشو کا ڈبہ پرچیز کرنے کے لیے اس نے ظاہر پیسے پے کیے ہیں. اس نے صرف پیسہ نہیں پے کیا، اس نے صرف پیسہ سیکریفائی نہیں کیا، اس نے پیسے کے علاوہ اور چیزیں پے کرتے ہیں. وہ کون کو اس میں پہلی بات تو منی اٹ سیلف ہے. دوسری سیکریفائس سرچ کاسٹ. پرچیزنگ پروسیس میں انکلوڈ ایگزاسٹو پری پرچیز ورک ان سرچنگ فار سولوشن اینڈ کمپیئرنگ آلٹرنیٹیوز. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ پروڈکٹ پرچیز کرنے سے پہلے جو اس کی سرچ کا جو سرچنگ ایکٹیویٹی ہے وہ بہت جو ہے نا وہ کمبرسم ہوتی ہے، بہت تھکا دینے والی ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ ہو، یا آپ بی ٹو بی مارکیٹ کی پروڈکٹ کی اگر بات کرتے ہیں، وہ جو پرچیز کرنے سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ اٹ سیلف جو ہے نا بہت زیادہ وہ تھکا دینے والا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کی سرچ کاسٹ کی جو ایگزاسٹن ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ایگزاسٹ ہو جانا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سائیکک کاسٹ. اٹ از اباؤٹ سائیکالوجی. پرچیزنگ کین بی ویری اسٹریسفل اینڈ فرسٹریٹنگ ایکسپیرینس. ہم تو ہوتا ہے کہ جی پرچیز کرنے کا جو پروسیس ہے وہ اٹ سیلف جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ کو بہت اسٹریسفل جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہو. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو آپ کو پرچیز کرنے کے لیے پہلے وہ آپ جو اگر بی ٹو بی میں ہے تو آپ پروڈکٹ اتنی ٹیکنیکل ہے کہ آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے پہلے پوری پروڈکٹ کو، کہ پروڈکٹ چیز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پلس مائنس کیا کیا ہیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ٹریننگ لینی پڑ جائے، پہلے کچھ لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے، کسی سے ملنے جانا پڑے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں آپ کی سائیکک کاسٹ، سائیکولوجیکل کاسٹ میں آ جاتی ہیں.
اچھا، اب اس میں جو ہے پرسیوڈ رسک، وہ بھی آپ کی جو ہے نا اسی کا وہ ایک پہلو ہے، آپ کے سیکریفائسز کا ایک پہلو ہے. اچھا، اس میں سائیکل کاسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیچھے ایک فزیکل جو ہے نا وہ بھی تھی، بلکہ وہ اسی میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہ رسک جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. پرسیوڈ رسک از این ایلیمنٹ آف سائیکل کاسٹ، کہ جو پرسیوڈ رسک ہے یہ آپ کی سائیکل کاسٹ کا جو ہے نا وہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں. اچھا، اب آپ کی جو رسک ہے، رسک کس کس قسم کے انوالو ہوتے ہیں آپ کے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے سیکریفائس کا حصہ بنتے ہیں. سب سے پہلا رسک تو پرفارمنس کے حوالے سے ہوتا ہے، پروڈکٹ یا سروس کی پرفارمنس کے حوالے سے. آئدر، ٹھیک ہے، کسٹمر جو ہے وہ کس حد تک شور ہے کہ جو جو پروڈکٹ کو پرچیز کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیٹ ول ڈو واٹ از ریکوائرڈ، یعنی کہ کسٹمر جس چیز کے لیے پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہے کیا وہ ویسا پرفارم کرے گی پروڈکٹ یا سروس، پہلی بات. دوسری آ جاتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے فزیکل رسک. ٹھیک ہے، اب یہ کسٹمر کی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے. فزیکل رسک، کسٹمر فیل دیٹ دیر میں بی سم باڈیلی ہارم ڈن بائی دا پروڈکٹ. اچھا، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کی پروڈکٹ کے کنزمپشن کے ساتھ آپ کی جو باڈی کی انوالومنٹ ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہے. آپ کے برانڈ کی پروڈکٹ پرچیز کرنے سے کسٹمر کی باڈی کو تو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یہ چیز بھی رسک میں شامل ہوتی ہے. اگر اس کی ہم اگزامپل ڈسکس کریں تو کنسٹرکشن جب کرتے ہیں، کنسٹرکشن میں سیمنٹ یوز ہوتا ہے. سیمنٹ جو ہے اگر انسانی باڈی کے ساتھ ایک خاص ٹائم سے زیادہ وہ انٹیکٹ رہے، لگا رہے آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کو اسکن ایشوز جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں یا پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی باڈیلی ہارم تو آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے. اگر ایسوسیٹیڈ ہے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ کیسے انٹرٹین کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں، آپ کیسے کسٹمر کو ٹرین کریں گے یا اس ہارم کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے فائنینشیل رسک. دیر از اے ڈینجر آف اکنامک لاس فرام دا پرچیز، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پروڈکٹ اچھے سے پرفارم نہیں کرے گی تو جو پیسے ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں، جو اس کو پرچیز کرنے میں، جو اس کی سرچنگ میں، جتنے بھی قسم کے ہم نے پیسہ لگایا ہے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے میں، وہ پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. یہ فائنینشیل رسک جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. دین آ جاتا ہے سوشل رسک. کسٹمر فیلز دیٹ دیئر سوشل اسٹینڈنگ اور ریپوٹیشن از ایٹ رسک، کہ آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے سے آپ کا کسٹمر کوئی سوشلی ایٹ رسک تو فیل نہیں کرتا خود کو. جیسے میں اس کی اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک نئی بیوریج انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، پیپسی اگر مثال کے طور پر نئی بیوریج انٹروڈیوس کرواتی ہے جس کے اندر الکوہل کا یوز ہے. اگر الکوہل کا یوز ہے اس کے اندر تو کیا سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی اس کے اس پرچیزنگ اور کنزمپشن کو، یا اس کو جو سوسائٹی ہے وہ اس کو وہ جو ہے نا ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر جو ہے وہ شو کرے گی. سوشل جو نارمس ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ کی کنزمپشن کے حوالے سے وہ کیا ہے، کسٹمر ان پیرامیٹر میں بھی خود کو سوچتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے سائیکولوجیکل رسک. سائیکولوجیکل رسک جیسے وہ پہلے ڈیٹیل سے بتایا، کسٹمر سیلف اسٹیم اور سیلف امیج از انڈیجرڈ بائی دا ایکٹ آف پرچیز اور کنزمپشن، کہ کسٹمر کا اپنا جو سیلف امیج ہے آپ کے پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اپنا جو سیلف امیج ہے، سیلف اسٹیم ہے، اس کو تو کسی قسم کا ہارم یا کسی قسم کی اس میں ڈیگریڈنگ کا پہلو تو ایلیمنٹ تو نہیں ہے. جیسے آپ جو ہے آپ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو جیسے ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے نا کپڑے بیچتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتے ہیں کہ جی جو ڈیفیکٹو پیس ہیں جن میں کوئی ہلکا پھلکا یا اسٹچنگ کا کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا یا فیبرک کا کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا تو وہ سستے داموں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. تو اگر جو ایسا آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان میں سے ایسے لوگ شامل تو نہیں ہیں جو سوچیں کہ یار میں ڈیفیکٹو پیس پہنوں گا چاہے مجھے سستا پڑ رہا ہے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں، دیکھو یار یہ نا ڈیفیکٹو پیس پہن رہا ہے یا بی پیئر جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ایک کسٹمر کی جو سیلف اسٹیم ہے یا سیلف امیج جو ہے اس کا اس چیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کی پروڈکٹ کی جو کنزمپشن یا پرچیز کے دوران ایسی کوئی چیز تو شامل نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی آپ کا ایک رسک کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کی سائیکولوجیکل کاسٹ سے ڈیل کرتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی کسٹمر ویلیو کو جو نا اس کی جو کسٹمر کی پرسیپشن ہے کسٹمر ویلیو کے حوالے سے، پروڈکٹ کے ویلیو کے حوالے سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے.
نیکسٹ ہے جی ہاؤ ٹو کسٹمر ریڈیوس پرسیوڈ رسک. کسٹمر جو ہے وہ اپنے جو پرسیوڈ رسک ہے، پرسیوڈ رسک کو کس طریقے سے کم کرتا ہے یا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلا تو ہے ڈیلے پرچیز. کسٹمر جو ہے اپنے پرچیز کو ڈیلے کر دیتا ہے. پرچیز کو ڈیلے کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسٹمر یہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں ابھی نا اپنی پروڈکٹ پرچیز نہ کروں، پہلے دوسرے لوگوں کو ٹرائی کرنے دوں کہ وہ جو ہے نا یہی پروڈکٹ پرچیز کریں، ان کی کیا آؤٹ کم ہے اس کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا، اس کی آؤٹ کم کیسی آتی ہے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا میں پھر اپنی پرچیز جو ہے نا کروں گا. ابھی نہیں کرتا، تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے سیک ورڈ آف ماؤتھ انڈورسمنٹ. لوگوں سے مشورے لوں، لوگوں سے مشورے لوں کہ جن لوگوں نے آلریڈی پروڈکٹ کنزیوم کی ہے، یا ان کے کسی عزیز نے جو ہے نا وہ پروڈکٹ کنزیوم کی ہے، یا ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے بیسڈ آن دیئر نالج، تو میں ان سے جو ہے نا وہ میں رائے لوں، ان سے رائے لوں کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ پروڈکٹ پرچیز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی چاہیے تو اس کا کون سا ماڈل جو ہے نا وہ اس میں ہونا چاہیے. دین ہے نیگوشیٹ سروس کانٹریکٹ. آپ کو میں نے آپ کو نہیں بتایا، شاید آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہو، ایک ہوتا ہے سروس لیول ایگریمنٹ. سروس لیول ایگریمنٹ سے مراد ہوتا ہے، اس کو SLA بولتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ چیز ہوتا ہے کہ جی جب آپ اپنے سیلر سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ B2B مارکیٹ میں ہوتا ہے، جب آپ اس سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو پرچیز کرتے وقت آپ کا جو سیلر ہے وہ آپ کو کون کون سی جو پروڈکٹس پرووائڈ کرے گا، کس پرائس پہ پرووائڈ کرے گا، کتنی کوانٹٹی میں پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ آفٹر سیل سروسز کون کون سی اس میں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو آپ کے سیلر نے پرووائڈ کرنا ہے، کس کوالٹی کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سروس لیول ایگریمنٹ میں آتی ہیں. آپ جو ہے اس ایگریمنٹ کے حوالے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اپنے سیلر کے ساتھ. کسٹمر جو ہے نیگوشیٹ کرتا ہے کیسے یا کر سکتا ہے تاکہ وہ میکسیمم چیزوں کو اپنے حق میں لے کے آ سکے، یعنی کہ اس سروس لیول ایگریمنٹ میں میکسیمم اوبٹین کر سکے، میکسیمم ویلیو اوبٹین کر سکے اپنے سیلر سے. اگر تو وہ نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو کسٹمر کا جو پرسیوڈ رسک ہے، اس کا پرسیوڈ رسک جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے یا کم ہونے کے چانسز ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از سیک ایڈیشنل انفارمیشن فرام ایڈورٹائزنگ کاپی. کہ آپ جو ہے نا وہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے جو کمپنی جو ایڈز ہیں، چاہے براؤشرز ہیں، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ جا کے آپ لوگ کمپنی کے متعلق یا کمپنی کی پروڈکٹ کے متعلق جو ہے نا مزید انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو. جتنی انفارمیشن آپ کو زیادہ ملتی جاتی ہے اتنی آپ کو کلیئرٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے، کلیئرٹی اباؤٹ پروڈکٹ پرچیز اینڈ پروڈکٹ کنزمپشن. اس کے بعد ہے بائی نون برانڈس. جو مشہور برانڈ ہے وہ پرچیز کریں، کیونکہ نون برانڈ جو ہیں وہ عام طور پہ جو چیز کلیم کرتے ہیں وہی چیز جو ہے نا وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نان برانڈس ہیں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا وہ جو ان کا جو ہے ایریا ہے جس میں وہ سرو کرتے ہیں، جتنا ان کا وہ اسکوپ ہے، اسکوپ کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ڈسیو کر کے اتنی ایزیلی وہ جو ہے نا وہ بھاگ نہیں سکتے اور مکر نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا وہ نان برانڈ جو اسٹیبلش برانڈس ہیں وہ پرچیز کریں آپ لوگ، کیونکہ ان کی مارکیٹ امیج بھی عام طور پہ اچھا ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد ڈیل ود ریپیوٹیبل سپلائرس. اچھا اب یہاں پہ نا یہ برانڈز اور سپلائر کو آپ لوگوں نے آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک جیکٹ پرچیز کی سردیوں کے لیے، وہ جیکٹ ہے ایڈیڈاس کی، لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایڈیڈاس جو ہے نا خود وہ جیکٹ سیل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ درمیان میں مڈل مین یوز کر رہا ہے. مڈل مین کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کا مڈل مین جو ہے وہ والمارٹ ہو سکتا ہے، مڈل مین جو ہے وہ ہائپر اسٹار، کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں بڑے یا کلاتھنگ اسٹورز ہیں بڑے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے آپ کو ایڈیڈاس کی جیکٹس یا اس طرح کے جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ سیل کرتے ہیں. آپ ایسے سپلائرز سے چیزیں پرچیز کریں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے، جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے کہ اوریجنل پروڈکٹ جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں، کسی قسم کی ڈسیپشن نہیں ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے. آپ ایسے سپلائر سے پروڈکٹ پرچیز کریں یا پرچیز کرنے کی کوشش کریں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے، جن کی. اچھا اس کے بعد ہے سیک پرفارمنس گارنٹیز. کہ آپ جو ہیں اپنے جو سپلائر ہیں اور جو برانڈس کی چیزیں آپ لوگ پرچیز کر رہے ہیں، آپ لوگ ان سے گارنٹی اور وارنٹیز جو ہیں آپ وہ ان سے کلیم کریں. آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایسا پرفارم نہیں کرتی جیسا ہم چاہ رہے ہیں یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں،
ایسا پرفارم نہیں کرتی تو آپ ہمیں اس کے کیا ازالہ کریں گے کل کو آپ اس کا؟ کیا آپ پروڈکٹ ریپلیس کریں گے؟ کیا آپ ریپیئر کر کے دیں گے؟ یا آپ کوئی اس طرح کی ایڈیشنل سروس پرووائڈ کریں گے ہمیں؟ آپ اس طرح کی جو ہے نا پرفارمنس کی گارنٹی جو ہے نا وہ کلیم کریں آپ ان سے. اور جو گارنٹی جو ہے نا عام طور پہ آپ وہ کرتے ہیں ریٹرن ہوتی ہے، ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ کل کو اس کو ایزیلی کلیم کر سکیں. اس کے بعد ہے بائی وتھ کریڈٹ کارڈ پروٹیکشن ایف پروڈکٹ فیل. اچھا یہاں پہ کریڈٹ کارڈ کا حوالے سے مراد ہے کہ جی آپ جب پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں گے ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا آپ وہ کیش پہ پرچیز نہ کریں، آپ انسٹالمنٹ پہ پرچیز کر لیں یا اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈیلے کر لیں. اس حوالے سے آپ نے فار ایگزامپل ایک موبائل فون ہے، آپ نے وہ پرچیز کر لی کہ جی 1 سال کے انسٹالمنٹس پہ، ہر مہینے کی آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. ایک آپ نے موبائل فون آ گیا، آپ نے استعمال کیا اور موبائل فون نے ویسا پرفارم نہیں کیا جیسا اس کو کرنا چاہیے، تو بھی 11 منتھ کی مزید آپ نے پیمنٹ کرنی تھی، آپ پیمنٹ روک لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پیمنٹ نہیں کر رہا جب تک مجھے اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ نہیں کر کے دیتے آپ. ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ سے استعمال سے جو ہے نا وہ چیز خریدنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو ہولڈ پہ کر لیتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہے نیگوشیٹ ڈسکاؤنٹس. آپ جو ہے نا پرائس ڈسکاؤنٹس جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کریں. آپ اس کو کہیں گے بھی چیز ہمیں سستی دو، ٹھیک ہے، آپ جو ہے جی ہمیں وہ یا ایڈیشنل ساتھ چیز کو پرووائڈ کرو تاکہ آپ کے جو سیکریفائز ہے وہ کم سے کم ہو. جتنے سیکریفائز کم ہوں گے اتنے کسٹمر ویلیو انکریز ہوگی. اچھا اوپر لکھا تھا نیگوشیٹ سروس کانٹریکٹ. نیگوشیٹ سروس کانٹریکٹ میں ملٹیپل چیزیں نیگوشیٹ کی جا سکتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہو کہ جی میں آپ سے جو ہے نا چاول پرچیز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 500 بیگ مجھے چاول جو چاہیے فار ایگزامپل جو ڈی جی خان میں چاہیے، ڈیرہ غازی خان میں، لیکن رستے میں جو ہے اس کی جو ہے نا وہ انشورنس جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگی، سیلر کے ذمہ ہوگی. اچھا جی اس میں انشورنس سے کیا مراد ہے کہ رستے میں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چاول اگر خراب ہو جاتے ہیں تو جو ہے نا اس کا جو نقصان ہے وہ ان کو اٹھانا پڑے گا، کمپنی کو اٹھانا پڑے گا، سیلر کو. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں سروس لیول ایگریمنٹ میں یہ چیزیں بھی نیگوشیٹ کی جا سکتی ہیں. ٹیک آؤٹ انشورنس، یہ وہی چیزیں میں نے انشورنس کی ایگزامپل دی کہ آپ خود اس چیز کو انشور کروا لیں. اور دین ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ پری پرچیز ٹرائل. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں پروڈکٹ پہلے ٹرائی کروائیں، پرچیز میں جو ہے نا ہم پہلے چیز چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز جو ہے وہ کیسا جو ہے نا وہ پرفارم کرتی ہے. جیسے اگر میں چاول کی بات کر رہا تھا، آپ نے 500 بیگ چاول پرچیز کرنے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 5-6 کلو جو ہے چاول ہمیں آپ پہلے دیں، ہم اس کو خود پکاتے ہیں، پکا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ آپ کی اچھی ہے، صحیح طرح پکتی بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں پری پرچیز ٹرائل. گاڑیاں پرچیز کرنی ہے تو گاڑی کی آپ ٹیسٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں. موبائل فون پرچیز کرنا ہے تو آپ موبائل فون جو پہلے آلریڈی وہاں پہ شاپ میں سامنے کھلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے نا پہلے ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کی اگر آپ لوگ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جائیں نا، جو پاکستان میں جو اویلیبل ہے لائک میٹرو ہے، ہائپر اسٹار وغیرہ، تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اس کو نا جو موبائل فون جو ہے نا وہاں پہ ٹیبل پہ اوپن وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ وہ موبائل فون جا کے جو بھی نیا ماڈل آتا ہے وہاں پہ ایک فون اس کا وہاں پہ اوپن رکھ دیتے ہیں. وہ اس فون کو لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں کیمرے سے تصویر بنا کے چیک کرتے ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن چیک کرتے ہیں، اس کا جو ٹچ پیڈ ہے وہ چیک کرتے ہیں. تسلی سے جس کو فون پسند آئے وہ پرچیز کر لے، جس کو فون پسند نہیں آ رہا وہ جو ہے نا وہ فون چاہے پرچیز نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں پری پرچیز ٹرائل میں. ایسا کوئی آپشن اگر آپ کو اویلیبل ہو تو آپ جو ہے اپنی جو رسک ہے پرسیو رسک اس کو آپ لوگ کم کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے. اچھا نیکسٹ چیز ہے ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ. ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ میں وہ چیزیں جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ لکس ناٹ اونلی ایٹ دا کاسٹ آف ایکوائرنگ پروڈکٹ. کسٹمر جب کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے تو اس کی جو ٹوٹل کاسٹ اس کے اوپر بیئر کرتا ہے تو اس میں صرف وہ والی کاسٹ نہیں آتی جو کہ اس کو پروڈکٹ کو پرچیز کرنے میں لگی ہے. لائک اس میں صرف سرچ کاسٹ نہیں ہے، اس میں صرف جو مانیٹری اماؤنٹ جو پے کرتا ہے صرف وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، باقی چیزیں اس میں کون کون سی شامل ہیں وہ آتی ہیں، جیسے پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے بعد جب یوز کر رہا ہے تو اس نے ساتھ ساتھ اس کی جب مینٹیننس پہ جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ کا حصہ ہوتی ہے اس میں. یعنی کہ پروڈکٹ کی کنزمپشن سے لے کے اس کو جب اس نے ڈسپوز آف کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں
اس میں جو ہے نا اس کی سرچ کاسٹ ہے، اس میں کنزمپشن ہے، ڈسپوزل ہے، اس میں ٹوٹل جو ہے پروڈکٹ کے ختم ہو جانے تک جتنے جتنے خرچے جو ہیں اس کسٹمر کو بیئر کرنے پڑیں گے، جتنے جتنے کاسٹ بیئر کرنے پڑے گی، یہ سارے کے سارے جو اخراجات ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ. Total cost of ownership is an attempt to come up with meaningful estimate of lifetime cost across all these stages. کہ ایک کسٹمر جو ہے جب اس نے وہ پروڈکٹ پرچیز کرنے سے پہلے پری پرچیز کاسٹ، پرچیزنگ کاسٹ اور پوسٹ پرچیز کاسٹ، اس میں کنزمپشن اور ڈسپوزل وغیرہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس سارے ٹائم کے اندر آپ کا جو کسٹمر ہے اس نے کتنی کاسٹ بیئر کرنی ہے، کتنی پوٹینشیل کاسٹ ہے وہ بیئر کرے گا. آپ کو ایز اے مارکیٹر، ایز اے بزنس مین اس کاسٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے. کیوں آئیڈیا ہونا چاہیے؟ تاکہ آپ وہ اس کاسٹ کو کم سے کم کریں. جتنی آپ جو ہے ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ کم سے کم کریں گے اتنی جو ہے کسٹمر ویلیو میکسیمم ہوگی. جیسے اب دو جو کمپنیز ہیں وہ گاڑیاں بیچ رہی ہیں، دونوں کمپنیز جو ہیں وہ 600 سی سی گاڑی بیچ رہی ہیں، دونوں بیچ رہی ہیں 10 لاکھ کی. اوکے، اچھا، جتنا جو ہے ہم کسٹمر کے سیکریفائس کو کم کر سکیں گے اتنا ہم اس کے ویلیو کو میکسیمائز کریں گے. ہم بات کر رہے تھے گاڑیوں کی کہ دو کمپنیز جو ہیں وہ سیم کیپیسٹی کی گاڑیاں اگر سیل کر رہی ہیں 600 سی سی، ٹھیک ہے، ان کی باڈی بھی بازار ملنے میں جو نا سملرس ہیں، دونوں کی کاسٹ فار ایگزامپل 5-5 لاکھ روپیہ پرچیزنگ کاسٹ. لیکن ایک گاڑی ایسی ہے جس کی جو مینٹیننس ہے، کل کو ایک آپ نے یار جو 2 مہینے بعد اس کو مینٹیننس یا ٹیوننگ وغیرہ کے جو اخراجات کرنے ہیں، ایک گاڑی پہ آپ کے لگتے ہیں جی وہ فار ایگزامپل 5,000 روپیہ، دوسری گاڑی پہ لگتے ہیں آپ کے 8,000 روپیہ. تو جس گاڑی پہ ہر دوسرے مہینے 8,000 روپے لگنا ہے، اٹ مینس وہ ہر مہینے 3,000 روپیہ ایڈیشنل اس کو مینٹیننس چارجز بیئر کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ میں جو پرچیز کے بعد والی جو کاسٹ ہے اس کو بھی لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ کسٹمر نے ٹوٹل کاسٹ کو جو ہے نا مد نظر رکھ کے پرچیز کرنے پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اپنے بھی. اب کمپنیز جو ہیں وہ میکسیمم بینیفٹ پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے نا کمپیٹ کرتی ہیں. اب ایک کمپنی دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے تاکہ کسٹمر کو میکسیمم ویلیو پرووائڈ کر سکے؟ ایک ہے تو کنفلکٹ، وہ ہے کہ ڈسٹروائے دا کمپٹیشن. اس میں جو اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ اس لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں کہ اپنے پرائز کی بیس پہ، کوالٹی کی بیس پہ، فیچرز کی بیس پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا کمپیریٹر ہے اپنے کمپیریٹر کا پٹھا بٹھا دیں. دوسرا ہے کمپٹیشن، پرفارم بیٹر دین کمپیریٹرز ایٹ دا میٹنگ کسٹمر ریکوائرمنٹ. اچھا، جو کنفلکٹ ہے نا اس میں آپ لوگ یہ کرتے ہیں اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے کہ جی آپ کسٹمر کو ڈی گریڈ کریں، کسٹمر کی مارکیٹ کی ریپوٹیشن خراب کریں، کسٹمر کہہ رہا ہوں کمپیریٹر کو، سوری، کمپیریٹر کو ڈی گریڈ کرے اور کمپیریٹر کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کریں، اپنے جو ہے نا پٹھا بٹھا دیں اپنے کمپیریٹر کا. لیکن جو کمپٹیشن بیس اسٹریٹجی ہے اس میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اگلے بندے کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، اپنے کمپیریٹر کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، ہم نے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ کار ہے آپ اس کو بولتے ہیں کمپٹیشن. اس کے بعد ہے کو ایگزسٹنس، allow other companies to operate their own niche providing they don't enter your market. آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو کمپیریٹر ہے آپ لوگ اسے جو ہے نا وہ علاقے ڈیوائڈ کر لیتے ہو یا ٹیریٹری ڈیوائڈ کر لیتے ہو، مارکیٹ سیگمنٹ ڈیوائڈ کر لیتے ہو کہ یار اس مارکیٹ سیگمنٹ کو آپ سرو کر لو، اس مارکیٹ سیگمنٹ کو میں سرو کر لیتا ہوں، آپ مجھے تنگ نہ کرنا، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا. ایک یہ ہے. اس کے بعد ہے کوآپریشن، فارمیشن آف اسٹریٹجک الائنس. یہ بیسیکلی چیزیں ہیں کہ جی آپ اپنے کمپیریٹر کے ساتھ مل کے اسٹریٹجک الائنس جو ہے نا وہ بلڈ کر لیتے ہیں. جیسے وہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں، جیسے ابھی وہ جائز اور وارد کا ان کا مرجر تھا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس طرح کے کوئی یا تو مستقل یا عارضی طور پہ آپ جو ہے نا اس طرح کے الائنس کریٹ کر لیتے ہیں جس سے آپ لوگ جو ہے نا مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرنے کے جو ہے نا وہ پوزیشن میں آتے ہیں، بجائے اس کا کہ آپ کمپیٹ کریں. آپ جو ہے نا وہ اب ایک دوسرے کو ساتھ اسٹریٹجک الائنس جو ہے نا وہ فارم کر لیتے ہیں. اس کے بعد اور نیکسٹ از کولیجن، کنسپائر وتھ کمپیریٹر ٹو ریسٹرین کمپیریٹیو بیہیویئر. اب اس میں یہ کہ آپ جو ہے نا یہ بھی آپ کا کوآپریشن سے ملتا جلتا ہی ہے. آپ کسی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ میں یا کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے نا اپنے جو مارکیٹ شیئرز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو شیئر کر لیتے ہیں. بیسیکلی مارکیٹ شیئر کو آپ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں کہ آپس میں کمپیٹ نہ کریں.
ٹھیک ہے، دونوں مل کے کام کریں، یہ بھی کوآپریشن سے ملتا جلتا ہی ہے.